ایک دوست سوال کرتے ہیں کہ قبلے کی طرف پاؤں کر کے سونا کیسا ہے؟ تو یاد رکھیں قبلہ ہمارا قبلہ مسلمانوں کا یہ بیت اللہ ہے، بیت اللہ جو کہ مکہ مکرمہ میں موجود ہے، مسجد حرام اس کے ارد گرد مسجد بنی، یہ بیت اللہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ اب اس کی طرف پاؤں پھیلانا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی طرف اگر کوئی شخص پاؤں پھیلائے گا تو یقیناً گناہگار ہوگا، ایسا کرنا مکروہ تحریمی کے قریب ہے۔ عام حالات میں اس طرح نہیں کر سکتے۔ اور بیت اللہ شریف کا ایک بڑا اہم ادب ہے، وہ یہ کہ اس کی طرف چہرہ کر کے تھوکا بھی نہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے، آپ مسجد میں تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ مسجد کے قبلہ کی طرف مسجد میں کھنگار گرا ہوا ہے، یعنی کسی نے تھوکا تو وہ تھوک دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ کچی مسجدیں ہوتی تھیں، اب کسی کو الزام نہیں دے سکتے کہ صحابہ نے ایسا کام کر دیا، نہیں پیارے، سب سیکھنے والے تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ تعلیم کے ابتدائی دور ہے۔ جس طرح زمانہ طالب علمی میں بچے حرکتیں کر لیتے ہیں، زمانہ طالب علمی میں بچوں کو نہیں پتہ ہوتا، اسی طرح صحابہ اکرام کو بھی اس وقت نہیں علم تھا۔ جب حضور نے بتا دیا تو پھر کمال کی اتباع کی اور کمال کی پیروی کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھرچنے کے بعد فرمایا کہ جس نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا، کل قیامت کے دن یہ اس کا تھوک اس کے یوں پیشانی پر لگا ہوگا، اور قیامت میں محشر میں سارے لوگ اس کی طرف دیکھیں گے کہ یہ وہ بدبخت ہے جس نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا تھا۔ تو اس لیے قبلے کی طرف منہ کر کے نہ تھوکیں، اور اس کی اتنی سخت وعید میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اس کا بہت خیال کیا کرتے تھے، اور آج کل بھی لوگ خیال کرتے ہیں، لیکن اس خیال کے آگے حد سے بہت بڑھ جاتے ہیں۔ وہ حد کیا ہے کہ عام حالات میں تو آپ قبلے کی طرف رخ نہیں کر سکتے، پاؤں نہیں کر سکتے، لیکن جب کوئی شخص بیمار پڑا ہو چارپائی پہ اور بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی اس میں ہمت نہ ہو تو وہ شخص لیٹ کر نماز پڑھے گا، پیچھے تکیہ رکھ لے گا، اور اپنے پاؤں اگر اکٹھے نہیں کر سکتا تو پاؤں قبلے کی طرف کرے گا، قبلے کی طرف پاؤں کر کے یوں نماز اپنی ادا کرے گا۔ رکوع اور سجدے میں ہلکا سا فرق رکھے گا اشارے کے حساب سے، یوں آنکھوں سے اشارہ نہیں کرے گا بلکہ تھوڑا سا آگے جھکے رکوع میں، اور سجدے میں تھوڑا سا اس سے زیادہ جھکے گا۔ ہاں اگر مجبوری ہے کسی شخص کی، بہت زیادہ مجبوری ہے کہ اس جگہ قبلے کے علاوہ کسی اور جگہ پاؤں کرنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، کہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کی اجازت ہے، کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے گناہ، بعد میں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی بیت اللہ کی طرف پاؤں کر لے گا تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، یا وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا، اس کو چاہیے دوبارہ کلمہ پڑھے۔ تو ایسی باتیں بالکل جائز نہیں ہیں، ایسی باتیں بالکل ٹھیک نہیں ہیں۔ ہاں ادب ہے لازمی، لیکن اس کی طرف پاؤں نہ کریں، اگر مجبوری بن کے تو اس کی اجازت بھی ہے۔